السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن بیانڈ ہیومن کیپیبلٹی، ایک ایسی سیریز جس میں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یوں کہہ لیں کہ سنیپٹس یا گلمپسز آف قرآن کے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیانڈ ہیومن کیپیبلٹی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ اس طرح کی بک اور اس طرح کی بک کا آتھر انسان ہو۔ تو اس ایپیسوڈ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے سورۃ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب یہ جو یہاں تک ہے، بیسیکلی یہ جو آیت کا جو حصہ ہے مجھے اس پر بات کرنی ہے آپ سے، لیکن اس کو اپریشیٹ کرنے سے پہلے کہ یہ کتنی میریکولس بات ہے، ہم ذرا پہلے تھوڑے دو نکتے ہیں، میں وہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ بیسیکلی یہ کیوں میریکولس ہے، کیوں یہ معجزاتی ہے۔ پہلا یہ کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو یہ ایک ہی دفعہ میں سارا قرآن نہیں آیا تھا، یہ پیسز بائی پیسز، بٹ بائی بٹ آیا تھا۔ یعنی صورتوں کو اگر آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ساری صورتیں ایک دم نازل نہیں ہوئی تھیں۔ یعنی اب بقرہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو تب یہ اس کا شروعات ہوا، اور یہ انٹائر ڈیکیڈ جو تھا اگلا، اس میں یہ چلتی رہی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ صرف بقرہ ہی اس وقت نازل ہو رہی تھی، بلکہ باقی صورتیں بھی تھیں جو کہ اسی وقت آ رہی تھی۔ یعنی ایک ہی وقت میں بقرہ بھی چل رہی ہے، اور حدید بھی چل رہی ہے، اور مثال کے طور پر نساء بھی چل رہی ہے، آل عمران بھی چل رہی ہے، اور باقی بھی صورتیں چل رہی ہیں، اور بقرہ بھی چل رہی ہے اسی پیریڈ کے اندر۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے کوئی عمارت ہے، جیسے کوئی بلڈنگ ہے، تو جیسے ہی وہ صورتیں یا آیات پیسز اس کے نازل ہوتے تھے، رسول اللہ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کون سی صورت کے اندر جانا ہے۔ اسی طرح اب پہلے اس کو غور کریں کہ جو انٹائر قرآن ہے، نہ ہی وہ مکی ہے نہ ہی وہ مدنی ہے، وہ کچھ مکی کچھ مدنی، یعنی 2/3 آف قرآن جو ہے وہ مکی ہے، اور باقی جو ہے وہ 1/3 وہ مدنی ہے۔ اب کچھ صورتیں ایسی بھی تھی جو مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اب ان کی کمپلیشن ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ آتے آتے ان کو اتنا عرصہ لگ گیا کہ وہ رسول اللہ مدینہ میں ہے اور وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کو ان دا ہیڈ، ان کو دل میں پتہ تھا کہ کون سی صورت کہاں جانی ہے، کون سی آیت کس صورت کے اندر جانی ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشن کمپلیٹ ہو گیا اور وہی ختم ہو گئی، تو ون آف دا لاسٹ آیات وہ بھی بقرہ کے اندر ریکارڈڈ ہیں۔ تو اس طرح جا کے جب بقرہ کمپلیٹ ہو رہی ہے تو باقی صورتیں بھی اپنی منزل کو پہنچ چکی ہیں اور باقی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ یہ پہلا کہ سب کے سب ایک ساتھ میں نہیں آئی تھی، بلکہ وہ بٹ بائی بٹ، پیسز بائی پیسز آئی تھی۔ اور بقرہ جس صورت میں بات کرنے والا ہوں، وہ سیکنڈ سورہ ہے، پہلی فاتحہ پھر بقرہ، اور بقرہ کی 286 آیات ہیں، 286۔ یہ فگر یاد رکھیے گا کہ اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کو بیسیکلی میں جو پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ اس کے اندر ہے کہ بقرہ کی 286 آیات ہیں۔ اور دوسرا میں جو پوائنٹ کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب صحابہ آپس میں قرآن کی کسی صورت کے بارے میں بات کیا کرتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر یہ، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ وہ اس طرح بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس بک فارم کے اندر مصحف نہیں تھی، یعنی ان کے پاس بک نہیں تھی جس کو وہ ریفر کرتے، یا آیات نمبر یا سورہ نمبر نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ اس طرح بات نہیں کیا کرتے تھے جس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بعد میں پھر جا کے ہم نے رسول اللہ کے جانے کے بعد عثمان کے دور میں جب قرآن کمپائل ہوا، اور بعد میں پھر وہ اس پہ زبر زیر وغیرہ آ گئے، پیش وغیرہ، اور باقی چیزیں، آیات کے نمبرز بھی بعد میں آئے، یعنی کہ اسپیچ جب بولی گئی تھی تب کچھ بھی نہیں تھا یہ۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بول رہے تھے اور صحابہ اسی کو کمپریہنڈ کر رہے تھے۔ اب دیکھیں جو سورۃ بقرہ ہے، اس کے اندر 286 آیات ہیں۔ ایک آیت ان میں سے ایسی ہے جو کہ ایک ورڈ یوز کرتی ہے، وسطاً، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا and that's how we made you a middle nation۔ جو وسط ہے اس کا مطلب ہے لٹرلی مڈل، ہم نے اسی طرح آپ کو درمیانی امت بنایا۔ لیکن جو لفظ ہے وہ ہے وسط، اور یہ لفظ قرآن میں اپنی اس فارم کے اندر دوبارہ یوز نہیں ہوا۔ اوسط ہوا ہے، وسطنا ہوا ہے، لیکن وسط، امتن وسطن، یہ یوز نہیں ہوا قرآن کے اندر۔ اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ مڈل۔ اب غور کریں تو یہ جو آیت ہے، یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے، یہ ہوا ہے آیت نمبر 143 کے اندر، 143 کے اندر۔ لیکن حیرت انگیز اور معجزاتی یہ اس کو بنا دیتا ہے کہ 143 پہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو انٹائر سورہ ہے اس کی 286 آیات ہیں، یہ اس کا ہاف ہے۔ یعنی جہاں پہ قرآن سورت کا ہاف ہو رہا ہے
286 کا ہاف ہے 143، وہیں پر وہ لفظ آ رہا ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، یا جس کا لفظ کا مطلب بھی مڈل ہے، یعنی جب صورت کا مڈل ہو رہا ہے تو لفظ بھی مڈل اس کے اندر فٹ ہو رہا ہے۔ یہ بیونڈ ہیومن کیپیبلٹی ہے، وہ اس طرح کہ ایک انسان بول رہا ہے اور اسے ادھر آیات کے نمبر ریکارڈڈ نہیں تھے، یہ تو اب ہم نے آ کر دیکھ رہے ہیں کہ 143rd ورڈ ہے، 143rd آیت کے اندر ایک ایسا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ جو کہ مڈ، جس کا مطلب ہی مڈل ہے، اور وہ صورت کا بھی مڈل ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ اس طرح بولتا چلا جائے اور اسپیچ کے اندر جب فائنل ورژن پٹ ہو تو جب مڈل آئے صورت کا، اور وہ آیت بھی ورڈ ایک ایسا یوز کر رہی ہے جو کہ مڈل ہے، یعنی مڈل اس سے پہلے بھی آدھی صورت اور اس سے بعد میں بھی آدھی صورت، اور وہ جعلناکم امتن وسطن جو لفظ یوز کیا ہے وہی مڈل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا، دا ورڈ وسطن، جس طرح اس کی پلیسمنٹ کی گئی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بقرہ کا سٹرکچر کہ وہ کس طرح پوری کی پوری صورت آرگنائزڈ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔